آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتیں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہم نت نیا واقعہ، نت نئی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو آج جس ذکر خیر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، انعام ہے کہ جسے چاہے عطا کرے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے عظیم ہوتے ہیں جو راہ راست پہ ہوتے ہیں، سچائی پہ ہوتے ہیں، اپنی ایمان کی اس دولت کو محفوظ لے کر اپنی آخرت کے سفر کو چلتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر انہوں نے ابتدائی زندگی ایک گناہ میں، ایک خطاؤں میں گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور ان کی آئندہ زندگی ایسی ہو گئی جو ایک مثالی زندگی تھی۔ تو آج ایک مثالی انسان مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی توبہ کرنے کا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے کرم کیا، کیسے یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی، کس وجہ سے، کیا سبب بنا کہ وہ اپنی گمراہی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو گئے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، پولیس کے محکمے میں شروع میں کام کرتے تھے، شرابی کبابی قسم کے آدمی تھے۔ ایک بہت خوبصورت باندی انہوں نے خریدی اور اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اس باندی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کو اس بیٹی سے بہت پیار تھا، یہ اکثر اس بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتے اور وہ بچی ان سے کھیلتی، ان سے باتیں کرتی۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی، یہ جب بھی اسے لے کر گود میں بیٹھتے اور شراب پینے لگتے تو وہ گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر گرا دیتی۔ کبھی ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلتی مگر یہ اس کو کچھ نہ کہتی۔ اللہ کی شان کہ کسی بیماری کی وجہ سے 2 سال کی عمر میں اس بچی کی وفات ہو گئی۔ ان کے دل پر بڑا صدمہ ہوا، کئی دن مغموم رہے، پریشان رہے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی کہ ایک بہت بڑا سانپ جو منہ کھولے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اب اس اژدہے کو دیکھ کر ان کی حالت بری ہو گئی اور پریشان ہو گئے، پھر بھاگنے لگے۔ بھاگتے جا رہے ہیں، اژدہا پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں ان کو ایک کمزور سا آدمی ملا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، بوڑھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے اژدہے سے بچاؤ۔ وہ بوڑھا کہنے لگا میں تو کمزور ہوں، میں تو بچا نہیں سکتا، البتہ تمہیں آگے یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تم ان کی طرف جاؤ تو شاید بچنے کا کوئی سبب بن جائے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اژدہا ان کے پیچھے پیچھے۔ ایک پہاڑی کی طرف جو بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جہنم ہے۔ قریب تھا کہ یہ پہاڑی کی طرف جاتے تو جہنم میں گر جاتے۔ یہ وہاں سے پھر واپس بھاگے۔ جب انہوں نے وہاں سے رخ موڑا تو اژدہا بھی ان کے پیچھے۔ اب اژدہا پہلے کی نسبت ان کے قریب ہو گیا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ اژدہا مجھے پکڑ لے گا اور ایک لقمہ بنا لے گا۔ پھر بھاگے بھاگے واپس آئے تو وہی بوڑھا نظر آیا۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ مجھے بچا لیجیے۔ اس نے کہا کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو مدد نہیں کر سکتا، البتہ تم اس دوسری پہاڑی پر جاؤ، شاید تمہارے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ دوسری پہاڑی کی طرف بھاگے۔ اب اژدہا بھی تیز بھاگنے لگا۔
इतना करीब आ गया कि उनको ये डर हुआ कि बस अब थोड़ी देर में अजदहा मुझे अपने मुंह में डाल लेगा। और अजदहा ऐसी आवाज़ निकाल रहा था और इतना बड़ा था, खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे और उनकी बुरी हालत थी। जिस ज़रा आगे गए तो उन्होंने वहाँ बहुत से मकानात बने हुए देखे। वहाँ एक दरबान था। उसने उनको देखते ही ऐलान किया कि बच्चों बाहर निकलो, तुम में से कोई है जो इसकी शिफात करने वाला हो। तो इस बात को सुनते ही दरवाजे खुल गए। लाखों बच्चे इस मकान में से बाहर झांकने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी 2 साल की बेटी जो फौत हो गई थी, अचानक वो सामने आई। उसने छलांग लगाई और इनके करीब आ गई। उसने अपने हाथ का इशारा जो किया तो वो अजदहा पीछे भाग गया। अब ये बेटी को गोद में लेकर बड़े खुश हुए। कहने लगे, बेटी तू यहाँ कैसे? तो बेटी ने कहा, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से डर जाए, वो नेक बन जाए। उनके दिल पर इसका बड़ा असर हुआ। कहने लगे, बेटी ये क्या मामला है? कहने लगी कि ये वो घर है कि जब मुसलमानों के छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं वो यहाँ पर पाले जाते हैं ताकि क़यामत के दिन वो अपने माँ बाप की शिफात कर सकें। आपको जब मैंने देखा तो मैं आपकी गोद में आ गई। उन्होंने कहा कि ये अजदे वाला मामला क्या है? तो बच्ची ने कहा कि अब्बू, ये अजदहा आपके गुनाह हैं जो इतने ज़्यादा थे कि इतने बड़े अजदे की सूरत इख्तियार कर गए। और इस बूढ़े को जो आपने देखा वो आपके नेक अमाल है। अगर आपके नेक अमाल ज़्यादा होते तो वो नौजवान बंदे की शक्ल में होता और आपको अजदे से बचा लेता। गुनाह थोड़े होते तो अजदा छोटा होता। अब वो आपके नेक अमाल आपको बचा तो नहीं सके, मगर उन्होंने रहनुमाई कर दी कि आप मेरी तरफ आ जाएं। चुनांचे अब मैंने आपको अजदे से बचा लिया, तो अबू अब आप तौबा कर लीजिए, अल्लाह से डर जाइए। इस ख्वाब के पूरा होते ही उनकी आंख खुल गई। उन्होंने सच्ची तौबा कर ली और फिर इतने बड़े विलायत के मकाम को पाने वाले बुजुर्ग बन गए। अल्लाह ताला हमें भी आज की इस बज़्म में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का मकबूल वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक बंदों के तवस्सुल से हम सब पे रहम फरमाए। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को, अच्छे वाक़यात की इन वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इन्हीं मोहब्बतों के साथ फिर एक नए वाक़े के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।